وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سورہ صاد، زمر اور سورہ مؤمن کی تلاوت اور اس کے سماع کی توفیق ملی۔ اللہ تعالی ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے اس سماع کو قبول فرمائے، ہمارے تمام قیام و سیام اور صلاۃ و صوم کو اللہ تعالی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ سورہ زمر، حقیقت کہیں ہر آیت کے اندر آپ کو توحید نظر آئے گی، ہر آیت میں۔ آج ہمارے یہاں ایک پریشانی ہوتی ہے، ہمارے خاص طور سے نوجوان، چاہے عوام سے متعلق ہوں یا طلباء سے، کچھ نئی سیکھنے کی طلب نہیں ہوتی ہے، خاص طور سے علمی میدان میں۔ دنیاوی اعتبار سے ایک چیز کو ہزار کیسے بنانا ہے یا اس میں اور زیادہ بہتری کیسے لانی ہے، اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، لیکن جو علم ہمارے پاس ہے کبھی اتنا موقع نہیں ملتا کہ ہم اس کے ایک بار چیک کریں کہ یہ علم سچ میں علم ہے یا بس ہمارے خیالات کا حصہ۔ یا جو بچے یا جو طلباء یا جو نوجوان علم حاصل کرتے بھی ہیں تو دوسروں کے لیے، کسی سے مناظرہ کرنا ہو، کسی کو باطل ٹھہرانا ہو، کسی کو غلط ثابت کرنا ہو، یہ ایک اپنی جگہ پر جگہ صحیح ہے، لیکن بہت کم ایسے مجھے ملے جو یہ کہیں کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، آداب کیسے ہونے چاہیے، یا مجلس میں، گھر میں، دوستوں کے بیچ میں، بڑے چھوٹوں کے بیچ میں جب ہم رہیں تو ہمارے اخلاق، ہمارے آداب کیسے ہوں، یہ علم والے آپ کو نہیں ملیں گے، الا من رحم ربی۔ بہت کم ہوں گے جو آپ کو یہ سیکھنے کے لیے آئیں گے کہ مجھے یہ سکھا دیں کہ جب میں مجلس میں رہوں تو کیسے رہوں، میں دوستوں کے بیچ میں رہوں تو کیسے رہوں، میری زبان کا انداز کیا ہوگا، میرے لہجے کیسے ہوں گے، یا میری باڈی لینگویج کیسے ہوگی جب کسی بڑے سے بات کروں تو۔ بہت کم ایسا۔ حقیقت میں اس موضوع پر سورہ مؤمن کی اخیر کی آیتیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ان کفار کی طرف سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس رسول دلیلیں لے کر کے آئے، فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جو سابقہ علم ہے اسی پر وہ خاموش رہے اور اسی پر خوش رہے کہ نئے علم کی ضرورت نہیں ہے، نئے علم کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے ہمارے پاس اتنا کافی ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس کی وجہ سے جو علم والے ہیں، انبیاء اور رسول خاص طور سے، ان کا مذاق اڑانے لگے اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے، اس علم کو بھی کئی بار ناپنے کی ضرورت ہوتی ہے، کئی بار اسے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا علم صحیح ہے یا نہیں۔ آپ سے جو بڑے عالم ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بھی گفتگو ہونی چاہیے، آپ کے جو شبہات ہیں، آپ کے جن مسائل کے اندر آپ کو تشفی بخش جواب نہیں آپ کے پاس، ان مسائل کو آپ سے بڑے علماء کے بیچ میں گفتگو کرنی چاہیے تاکہ آپ کو وہ مسائل حل ہو سکیں۔ جو علم ہے صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا جائے، اور خاص طور سے علم حاصل کرنا پہلے خود کے لیے۔ علم حاصل کرنے کے دو مقاصد، ان میں سے سب سے پہلا مقصد ایک انسان کے لیے خود کا ہوتا ہے کہ اپنے اندھیری، ہمارے زندگی میں جو اندھیراپن ہے، جو تاریکیاں ہیں، اسے ختم کیا جائے اس نور اور اس روشنی کے ذریعے، اور وہ ہے آپ کا عمل۔ ہمارے پاس علم کی بہت کمی ہوتی ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ زمر کی بات تھی، پہلی آیت کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے،
اس کتاب کے اندر جو جو بھی چیزیں ہیں وہ سچ ہیں اور برحق ہیں، ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، عبادت صرف اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، دھیان سے سنیں، غور سے سنیں، للہ الدین الخالص، دین یا پوری کی پوری عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے شبہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں یا ان کے پاس اس لیے نہیں آتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ ہماری بات سننے والے ہیں، ہمارے لیے وایا ہیں، ہمارے لیے واسطے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مانا یہ قول یا یہ عقیدہ آج کا نیا نہیں ہے، اہل مکہ نے بھی کہا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ تک ہمیں پہنچانے والے۔ نمازوں کے اندر جو دعائیں ہیں، ہمارے جو عام حالتوں میں دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت، ہمارے واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جب ہم باہر اپنے کسی مسائل کی طرف بات کرتے ہیں یا اللہ سے کسی فریاد پر بات کرتے ہیں تب ہمیں وسیلوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اصل میں یہ ایک شبہ ہے، ایک وسوسہ ہے جو علم کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ اللہ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، اس کی حکمتیں کیسی ہیں، اس کے نام کے تقاضے کیا ہیں، ان کے نام کے مطالبات کیا کیا ہیں۔ جب آپ سمجھیں گے تب آپ کو لگے گا کہ سمیع کس قسم کی صفت ہے۔ سننا، آپ کے سننے، ہمارے سننے اور اللہ کے سننے میں فرق کیا ہوگا، اور اس طرح سے جو دیگر اور تفصیلات ہیں عقیدے سے متعلق، خاص طور سے کئی ایک چیزیں یہاں آپ کے سامنے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے کہا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال کئی جگہوں پر اللہ نے دی ہے کہ ایک صحیح سے چلنے والا اور ایک لڑکھڑا کر چلنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایک دیکھنے والا ایک نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ یا اسی طرح سے اور بھی کئی سارے مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ علم اصل میں اللہ رب العالمین کے کتاب اور اس کے سنت کا علم، یہ اصل میں علم ہے اور یہ روشنی ہے۔ اس روشنی کے بغیر جو زندگی ہوگی وہ اندھیروں کی ہوگی، تاریکیوں کی ہوگی، جس میں کہیں نہ کہیں ایک انسان پھسلے گا، گرے گا اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ ایک انسان کے پاس وہ مرحلہ آئے، اپنے آپ میں علم کی تھوڑی سی پختگی لا لینی چاہیے، اپنے علم کا چیک کر لینا چاہیے اور اپنے علم کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ جو علم ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اصل میں وہ غلط ہو رہا ہو۔ کئی آیتیں ہیں اس بارے میں جو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ مومن، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف اور آل فرعون کے ساتھ عذاب قبر کا سلسلہ، مسائل ہیں اصل میں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو خود پہنچنی ہوں گی، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو خود پہنچنی ہے۔ جیسے آیت کریمہ سورہ زمر آیت نمبر 8، 9 اور اسی طرح سے سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 19، ان آیتوں کے اندر ایک انسان کا مزاج بتلایا گیا ہے کہ ناشکرا پن اس کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے، کہ جب تک ایک انسان کو یہ علم حاصل نہ کرنا بھی ایک طرح سے اللہ کے ساتھ ناشکری ہے، اللہ کی توحید کا علم حاصل نہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ما قدر اللہ حق قدری، جس طریقے سے اللہ کا حق تھا کہ لوگ اس کی قدر کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی عظمت بجا لائیں، لوگ نہیں کر پائے۔ ظاہر سی بات ہے جتنا جانیں گے اتنا آپ اس کی تعظیم کریں گے، اور جب تک معلوم نہیں ہوگا تب تک آپ کی زندگی میں اندھیرے رہیں گے اور آپ کو اس طرح سے چیزیں صاف صاف نظر نہیں آئیں گی۔ ایک اور اہم موضوع، ایک انسان کی زندگی ہماری کہیں نہ کہیں ہمارے بھی معاملات ایسے ہی ہیں جو اس آیت کے ضمن میں ہیں۔ آیت کریمہ ہے 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ رب العالمین
جو تنہا ہے اس تعلق سے بات ہوتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان لوگوں کا دل سکڑ جاتا ہے کہ کیوں اس موضوع کو چھیڑ دیا گیا۔ جب اللہ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے تو جو غیر اہل ایمان ہیں، اہل ایمان جو نہیں ہیں، ان کا دل سمٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس موضوع کے علاوہ کوئی دوسرے موضوع پر بات ہو، دوسرے لوگوں کی باتیں ہوں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تب وہ کھل کر کے اور کھل کر کے ہنستے ہیں۔ آج ہمارے بھی موضوع، ہمارے بھی معاشرے کے اندر تقریباً ایسی چیزیں، کسی سے دنیا داری کے بارے میں بات کریں پورا دن آپ کو دے دیں گے، لیکن دین دانی کے لیے 10 منٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا، چونکہ ہم دنیا چاہتے ہیں، دین نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین کا دنیا ہم اور آپ جو چاہ رہے ہیں یہ 2 اصول پر قائم ہے کہ اول نہ دنیا ہماری ہے اور نہ آپ کی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے۔ اب یہ 2 اصول جب ہمارے سامنے ہیں، جسے چاہیں ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اس کے سامنے گریہ وزاری کر سکتے ہیں، لیکن جھگڑ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دے ہی کیوں نہیں دے سکتا ہے مجھے، یا میرا حصہ یا میرے نصیبے میں ایسا ایسا ویسا، جو بہت سارے تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا اسے ملے گی جسے ہم دیں گے، اور جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی دیں گے۔ آج ہم اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کی تمیز، ساری چیزوں کو کنارے رکھتے ہوئے بس من مرضیوں کے مطابق ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے قیمتی چیز ہے ایک انسان کی زندگی میں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ علم ہے یہ کتاب و سنت کا علم، اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، آپ کے پاس وہ دولت ہے جو دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اور ایمان کے لیے علم چاہیے۔ کیسے پتہ چلے گا کس جگہ آپ پھسل رہے ہیں، کہاں سے آپ کے راستے سے ایمان کا راستہ باہر جا رہا ہے، کہاں سے اندر آ رہا ہے؟ یہ علم چاہیے آپ کو۔ کبھی کبھی اس کے اوپر ورکشاپ ہونے چاہیے، توحید اور علم کے اوپر، اور اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ کو جو اب تک علم ہے وہ کافی نہیں ہے، اس علم کو دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو نیا علم ہو وہ عمل کے لیے ہو، جھگڑے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہو، کہ اگر کچھ خرابی ہے، کچھ غلطی ہے، آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سنتے ہیں، ایک طرف سے سنتے ہیں، دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، چونکہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی شروع میں کہا کہ سورہ مومن کی اخیر آیتوں کے اندر کہ جو علم ہے، جیسا عمل ہے، ہمارے پاس اتنا کافی ہے، اب الگ علم کی، الگ عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ علم کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی رحم، اپنی مغفرت کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ اللہ العالمین یہ مہینہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، قبل اس کے کہ یہ ختم ہو، مولا کریم ہمیں تمام گناہوں سے مغفرت کا پروانہ نصیب فرما، جہنم سے نجات کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ نصیب فرما۔ العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو کشادہ فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے درگزر فرما، انہیں جنت کے مراحل اور ان کے لیے جنت کے مراحل آسان فرما، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں انہیں جگہ نصیب عطا فرما۔ العالمین ہم میں سے جو بحیات ہیں، ہماری جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بھی جس حالت میں بھی کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی آفت سے دوچار ہیں، مولا کریم ہر ایک کی پریشانیوں سے اور آفتوں سے نجات عطا فرما۔ العالمین ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان کی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ العالمین ایمان کی زندگی، کتاب و سنت پر قائم زندگی ہمیں توفیق عطا فرما۔ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہم میں سے جو لوگ ہیں بیماری کے ساتھ، اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ ہموار فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی کی توفیق عطا فرما، جو دولت ہے اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرما، جو صحت ہے اس صحت میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ زندگی عطا فرما۔ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.